हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। टेक्नोलॉजी है क्या और उसके मुस्बत और मनफी असरात कौन कौन से हैं और इसकी वजह से नौजवानों को कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या और टेक्नोलॉजी और इस्लाम का कैसे लिंक कायम किया जा सकता है और इसकी वजह से हमें कौन से फ़ायदे हासिल करने चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए, और टेक्नोलॉजी और इस्लाम को इंटरलिंक कैसे किया जा सकता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है क्या। टेक्नोलॉजी आज के दौर में जितनी भी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इट्स टेक्नोलॉजी, जिसमें है इंटरनेट है, मोबाइल है, उसके बाद मोबाइल में और बहुत सारी ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं जिसमें यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। हम कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं और उसके बाद गेम्स खेलते हैं। ये क्या है? सारी टेक्नोलॉजी है और इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात भी हैं और मनफी असरात भी हैं। मुस्बत असरात कैसे हैं और आया कि मुफीद हैं या इन मुस्बत असरात भी सम टाइम अफेक्ट करते हैं नौजवान नस्ल पर। मुस्बत असरात की अगर बात करें तो इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और उसके अलावा कोई भी काम कर सकते हैं। मींस बहुत से मर्द और औरतें जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो तालीम के असूल के लिए किसी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो थ्रू इंटरनेट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसके असरात भी नहीं थे, लेकिन ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को कहाँ लेकर जाते हैं और कहाँ लेकर जाना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो इसके साथ साथ आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपके सोच विचार भी चेंज होने चाहिए और ये सोचना ज़रूर चाहिए कि आया कि इसकी वजह से हमें नुकसानात हो रहे हैं या फ़ायदा हासिल हो रहे हैं। तो अगर आजकल की जनरेशन की बात करें, आजकल नौजवान नस्ल की बात करें तो उन पे मनफी असरात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब मनफी असरात कौन से हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं और अपना बहुत सा कीमती वक्त वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सी कीमती जानों का ज़िया कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। हमारा कोई स्केड्यूल नहीं है, हम ना टाइम से सो पाते हैं ना टाइम से उठ पाते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? इट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के असरात हैं, लेकिन इन असरात का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मनफी ही असरात हैं। अगर हम तालीम और इल्म की बात करें तो हम बहुत सारे ज़राए से इसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो इल्म, जो तालीम हमें सीधे रास्ते पे चलाए वो हमें हासिल करनी चाहिए और जो तालीम हमें रॉन्ग ट्रैक पे ले जाए, गलत रास्ते पे ले जाए तो उससे अवॉइड करना चाहिए। तो इसके मनफी असरात आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जिस्मानी कमज़ोरी है, इस्लाम और दीन से दूरी है। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए आजकल हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी पे, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके मनफी असरात बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे मुआशरे में। अगर हम वालिदैन को देखें तो उनके पास भी एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं
اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ منفی اثرات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اگر ہم دین اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، کیسے دوری ہو رہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص دنیا کی فکر میں زیادہ مبتلا ہوگا وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کے جو بھی میسیجز ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آج کل ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے اور ان چیزوں کی طرف راغب ہو گئے ہیں جن کے منفی اثرات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے تعلیم اور علم کا اصول ہمارے لیے بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے۔ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ویسٹ کر لیں، اپنے آپ کا قیمتی ٹائم ضائع کریں موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، اور بہت ساری ایپس ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنا بہت سا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے منفی اثرات زیادہ ہیں، لیکن یہ آپ کی سوچ پہ انحصار کرتا ہے۔ اسلام اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو چیز آپ کو فائدہ دے، جو چیز آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے، آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے۔ تو ٹیکنالوجی بھی اسی مد میں ہی آتی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی آپ کو صحیح ٹریک پہ لے جائے، سیدھے راستے پہ لے جائے، تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے منفی اثرات میری شخصیت پہ پڑ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے اوائڈ کریں۔ تو ٹیکنالوجی کا بے جا استعمال ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو جنم دے رہا ہے، اور جس کی وجہ سے روز ہم بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ جو ایشوز معاشرے میں ہیں وہ زیادہ تر ایکسیسو یوز آف موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کریں گے، اس کو بڑھاتے جائیں گے، تو معاشرے میں برائی بہت زیادہ پھیلتی جائے گی۔ تو نوجوان نسل کے لیے کیا رہنمائی ہے یا ہونی چاہیے؟ ایک تو ہمیں اپنی لائف اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو چیزیں ہمیں ملی وہ کام کرنے چاہیے، تو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ تو جدید ٹیکنالوجی کے منفی اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھیں اسلام میں، دین میں، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں میں اگر اپنے آپ کو آپ مشغول رکھیں گے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، تو آپ بے جا ٹیکنالوجی کا جو استعمال کر رہے ہیں اس سے بچ سکیں گے۔ تو اسلام سے دوری اور اسلام سے جو کنارہ کشی ہم نے کی ہوئی ہے یا مزید کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کا بے جا استعمال کریں گے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے منفی اثرات ہماری نسل پہ پڑیں گے اور آنے والی نسل بھی اس کا شکار ہوگی، تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیز اس دنیا میں بنی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی ٹیکنالوجی یا کوئی بھی ایپ بنی ہے، تو اس کے منفی اور مثبت دونوں طرح کے اثرات ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس وے میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے وے میں لے کے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا،
اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی چیز کا بے جا رونگ استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی تو آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ تو اسی لیے ایک چیز بہت ضروری ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے لیے، کہ جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان کا استعمال کریں، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دیں ان کو چھوڑ دیں۔ ان میں جتنا بھی فائدہ ہو، جتنا بھی آپ کو پروفٹ ہو، لیکن فیوچر میں اگر آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو کبھی بھی زندگی میں اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عارضی ترقی کے لیے، عارضی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، عارضی رتبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں غلط ریسورسز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں لیگل وے سے جانا چاہیے، چاہے ہمیں ٹائم ہی کیوں نہ لگ جائے۔ بہت زیادہ ٹائم اگر آپ لگائیں گے، محنت سے وہ کام کریں گے، حلال طریقے سے روزی کمائیں گے، تو فیوچر میں اس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ہوں گے آپ کی لائف پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی فیملی پر اور آنے والی نسلوں پر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی سیکھنے کی بجائے اپنا ٹائم اس پہ ویسٹ کر رہا ہوں، تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا استعمال کریں، اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ تو ایک چیز بہت ضروری ہے ہماری لائف میں، ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں مستقل طور پہ فائدہ دیں، ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ہمیں عارضی فائدہ دیں۔ تو اسی لیے جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کے مثبت منفی اثرات، اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کیسے اسلام اور دین سے دور جا رہے ہیں، کن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور کن چیزوں کا استعمال بیجا کر رہے ہیں، اور کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اسلام سے دور نہ جا سکیں، اسلام کے قریب جا سکیں، اور اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔